بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے 5ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے کے اندر 8 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر، نمبر 2 عدل و احسان، نمبر 3 جہاد کی ترغیب، نمبر 4 منافقین کی مذمت، نمبر 5 قتل کی سزائیں، نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف کی تفاصیل، نمبر 7 ایک منافق کا قصہ، اور نمبر 8 سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب۔ اب ہم ان 8 مضامین کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان مضامین کے اندر ہماری عملی زندگی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر۔ اللہ رب العزت نے گھریلو نظام کو، خاندانی سسٹم کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ فیملی سسٹم کو سٹرونگ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے اور باقی تمام افراد کو اس کی زیر نگرانی دیا ہے۔ اسی طرح دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ جو سرکشی کریں یا پھر فواحش کی طرف جائیں تو ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہاں 3 پوائنٹ اسٹریٹجی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہا گیا کہ فاعظوہن، اگر وہ اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، یعنی انہیں سمجھانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی ان سے اپنے بستر کو الگ کر لیجئے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دونوں اسٹریٹجیز سکسیسفل نہ ہو سکیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ یا ہلکی پھلکی مار پیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عدل و احسان کی تلقین کی گئی اور کہا گیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ بلکہ عدل و احسان کے ساتھ کام لیا کرو۔ تیسرے نمبر پہ جہاد کی ترغیب دلائی گئی اور بڑے سخت الفاظ میں یہ تنبیہ کی گئی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کمزور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تم جہاد کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بارہا تاکید کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ رب العزت کی راہ میں وہ تو شہید ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی کہ جو یہ سمجھتے ہیں، جن کی یہ پرسیپشن ہے کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے اور اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو وہاں ہماری زندگی کو یقینی طور پہ تحفظ ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری پرسیپشن ہے جس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اینما تکونوا
युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी होगे, अगर तुम बंद किलों के अंदर भी छुप जाओ और वहाँ अपने आप को महफूज कर लो तो वहाँ भी तुम्हें मौत आके रहेगी। इसके बाद 5वें नंबर पे कत्ल की सज़ाएं बयान की गई और कत्ल के तमाम इम्कानात, जिसमें कत्ल ख़ता है, कत्ल अमद है, और फिर उस कौम के बंदे को कत्ल कर देना जिसके और आपके दरमियान कोई मुआहदा हुआ हो, या किसी दुश्मन के कबीले के फ़र्द को कत्ल कर देना, इन सारी चीज़ों की अलग अलग सज़ाएं बयान की गई हैं। इंसानी जान की हुर्मत को बयान किया गया और मोमिन के बारे में, यानी एक मोमिन को जानबूझकर कत्ल करना, उसके लिए अबदी जहन्नम की सज़ा सुनाई गई है। कुरान कहता है वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनह, कि जो शख्स किसी मोमिन को हक समझते हुए अमदन जानबूझ के कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, खालिदन फ़ीहा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत जिहाद के साथ जो अक्सर हमें हुक्म देखने को मिलता है वो हिजरत का है। तो अल्लाह ने फरमाया वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्दि मुरागमन कसीरम वसा वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में हिजरत के लिए निकले और फिर उसको मौत आ जाए तो ऐसे शख्स का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ले रखा है। तो यहाँ हिजरत की तरगीब दिलाई जा रही है। इसके बाद सलातुल खौफ की बात आई और कसर नमाज की तरफ एक तख़फ़ीफ़ दी गई। व इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाह, कि जब तुम हालत सफ़र में हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तुमने तय करना हो तो उसके दौरान तुम अपनी नमाज के अंदर कसर कर सकते हो। फिर एक किस्सा बयान किया गया कि एक शख्स था जो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन दर हकीकत वो मुनाफिक था। तो उसने कोई चोरी की और इल्ज़ाम एक यहूदी के ऊपर लगा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमे का फ़ैसला फरमाने ही वाले थे कि ये आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की और उसकी कली खोल के रख दी। और बाद में यूँ हुआ कि वो शख्स फिर मदीना से मक्का चला गया और वहाँ एलानिया कुफ़र का इकरार कर लिया। 8वें नंबर पे और आखिरी नंबर पे सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब और शैतान की इताअत से, उसकी पैरवी से बचने की हिदायत की गई। और फिर बतौर ख़ास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनके बारे में है हनीफ़म मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि जिनका दीन खालिसतन इस्लामी तालीमात पे मबनी था, उनकी इताअत और उनकी पैरवी की तलकीन की गई। औरतों के हुकूक के अदायगी की बात की गई और मुनाफिकीन के बारे में बताया गया कि इन्नल मुनाफिकीना फ़ी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, कि उनकी हालत क़यामत के दिन ये होगी कि वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे के अंदर होंगे, इसलिए कि उन्होंने दोहरा झूठ बोला है। यानी उनको सबसे शदीद सज़ा दी जाएगी कि कुफ़ार ने तो अपना कुफ़र वाज़े कर दिया इसलिए उन्होंने धोखा नहीं दिया, लेकिन मुनाफिकीन मुसलमानों को और ख़ुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। अब हम इन आयात के अंदर जो हमारे लिए रहनुमाई है थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू करते हैं कि हमारी अमली ज़िंदगी से इन आयात मुबारका के अंदर जो अहम असबाक हैं, जो लेसन्स हैं, जो नसीहतें हैं, जो इबरतें हैं, जो अहकामात हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो हमें चेंज लाने की ज़रूरत है वो क्या हैं। तो पहले नंबर पे याद रखिए, जहाँ फैमिली सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है वहाँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाज़ लोग
اپنی اس پاور کا، بعض مرد حضرات اپنی اس پاور کا مس یوز کرتے ہیں اور وہ اس نگرانی کو، اس سپرویژن کو ایبسولوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سوسائٹی کا نظام چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگران اور قوام بنایا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی عورت تقوی میں، پرہیزگاری میں اور نیکی میں اگر کسی مرد سے بڑھ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی قیامت کے دن اس عورت کا دوسرے مردوں سے رتبہ زیادہ ہوگا۔ اس حقیقت کو قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی خواہ مرد ہو یا عورت، ان بشرطے کہ وہ مومن ہوں، تو ان میں سے جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر جو نگران بنایا ہے، جو سپرویژن دی ہوئی ہے، یہ معاشرتی اعتبار سے ہے، یہ دینی اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت زیادہ تقوی اختیار کرے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈال لے اور مردوں سے اعمال حسنہ میں آگے نکل جائے، تو ڈیفینیٹلی وہ عورت اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب پائے گی۔ اسی طرح ہمیں دوسری جو تعلیم دی گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر، چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی کے اندر عدل اور احسان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، بلکہ ہر معاملے میں کم از کم عدل اور زیادہ سے زیادہ احسان کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تیسری اہم چیز جہاد کی ترغیب دلائی گئی، اور جہاد قیامت تک امت مسلمہ پر فرض رہے گا، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں۔ ہمیں اپنی بساط کے مطابق جہاد بھی سیف اگر نہیں کر سکتے، وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا اس کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا ایسا ماحول نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ جہاد کی جو باقی صورتیں ہیں، جو کلمہ سلطان جائر کے آگے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنا، یہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے۔ اسی طرح جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے۔ تو کم از کم جو دوسری جہاد کی صورتیں ہیں، ہم بحیثیت عوام اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ اسی طریقے سے قتل کی سزائیں جو بیان کی گئی ہیں، تو اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کبھی کسی مسلمان کے مال پر، اس کی جان پر، اس کی عزت و آبرو پر کبھی بھی دست درازی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ، اور ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے اللہ کے اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کے نیکیوں والی زندگی اختیار کر لے۔ تو اگر ہم تو چونکہ دارالاسلام کے اندر رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں ہمیں اس ہجرت کی اگر ضرورت نہیں ہے تو کم از کم حدیث میں جو دوسری ہجرت، جسے ہجرت مانوی بھی کہا جاتا ہے، ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کو ہم پریکٹیکلی یوں پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکیوں اور حسنات کی طرف اپنے آپ کو سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قائم رکھے، اور یہ دعا بھی کثرت سے کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کے بعد کہیں دوبارہ گمراہی کے راستے پر نہ ڈال دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔